یہ بھائی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، جگہ پہ بیٹھ جائیں، اگر باہر سے بھی کچھ بھائی آگے آئیں گے تو حال انشاءاللہ بھر جائے گا۔ ہمارے پیارے بھائی حافظ شاہد صاحب جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے دل میں یہ قرآن و سنت کی محبت ہے کہ باوجود اس حالت میں بھی تشریف لائے۔ آپ سب آپ درد دل سے دعا کریں رب کریم ہمارے اس بھائی کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تھوڑا آگے آ جائیں انشاءاللہ، چند منٹوں کے بعد آپ کے محبوب خطیب حضرت مولانا امین حمزہ صاحب آپ کے درمیان ہوں گے۔ یہ باہر سے بھائی تھوڑا سا اندر آ جائیں، جزاک اللہ خیر۔ اور بشیر بھائی آ جاؤ ادھر، تھوڑا جاگے کہ آ جاؤ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مہک میں سارے حروف دھو کر، مہک میں سارے حروف دھو کر، قلم کو بھی عجز میں ڈبو کر، ثنائے رب جلیل لکھوں، طویل تر سے طویل لکھوں، جمیل لکھوں، جمال لکھوں، اسی کو اس کی مثال لکھوں، وہی تو ہے لا شریک یکتا، وہ سب کا خالق وہ سب کا آقا۔ بڑی کریم ہے ذات اس کی، بڑی کریم ہے ذات اس کی، رحمان و رحیم ہے صفات اس کی۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ کہہ دو سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی۔ ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی۔ جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قربان، جب بدر و احد والے آقا پہ ہوئے قربان، پھر ان سب کو خوشخبری جنت ملی ہوگی۔ زباں پہ مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں کے مومنوں پہ جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر جاریار آئے۔ کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں، کیوں کر ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب باوفا ہوں، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب باوفا ہوں، تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں بہار آئے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیحات، تکبیر کے کلمات، تحمید و تمجید اس خالق کائنات کے لیے جو سب کا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، داتا ہے،
زندگی اور موت کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور درود و سلام اس امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مصطفیٰ، سید الانبیاء، پیکر جود و صفا، صاحب شرف و وفا، سارے محبت سے بولو حضرت محمد الرسول اللہ، سارے محبت سے بولو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرامی قدر ذات کے لیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی اپنے حبیب پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی اپنے نبی کے، اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اور اللہ اپنے مومنوں کو بھی یہی حکم دیتے ہیں، اور اللہ کے حبیب احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ پر انگنت لاتعداد درود و سلام۔ عظمت صحابہ کی نسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اصحاب پیغمبر کا ایمان افروز تذکرہ تیرے اور میرے دل کے ایمان کو تازگی اور ولولہ دے، اور تجھے اور مجھے بھی عمل کی زندگی کے آئینہ میں اصحاب پیغمبر کی قربانیوں کو دیکھنے کا ایک بار پھر بھی موقع ملے۔ اور آج تو اور میں بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ تو اور میں بھی اس ملک پاکستان میں لا الہ الا اللہ کو پاکستان کی بقا کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اس پاکستان میں قرآن و سنت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ اس پاکستان میں اصحاب پیغمبر کے دفاع اور اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں، اور اس پاکستان کی سرزمین پہ بیٹھ کر مظلوم امت کے دفاع کی بات بھی کرتے ہیں، اور اسلام کے لیے قربانیاں پیش کرنے کے دل میں بلبلے بھی رکھتے ہیں۔ مگر اصحاب پیغمبر کی زندگیوں پر ذرا نظر تو دوڑائیے کہ کس طرح وہ اللہ کی توحید سے محبت کرنے والے تھے، کس طرح سید الکونین احمد مصطفیٰ حبیب کبریا شاہ سلطان مدینہ نیر کعبہ حضرت محمد الرسول اللہ، سارے بولو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کٹ مرنے والے تھے۔ پھر وہ اصحاب پیغمبر تو وہ تھے کہ جنہوں نے اس ہر مشن کے لیے صرف نعرہ نہیں لگایا تھا، جلوس نہیں نکالے تھے، اصحاب پیغمبر تو میدان عمل کے سپاہی تھے۔ ان کی عظمتوں کی کیا بات ہے، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کے پاروں میں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی صورتوں میں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی آیات بینات میں اللہ اصحاب پیغمبر کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اصحاب پیغمبر کی صفات کو بیان کرتا ہے، اصحاب پیغمبر کے رکوع و سجود کو بیان کرتا ہے، اصحاب پیغمبر کی خدمات کو بیان کرتا ہے، اصحاب پیغمبر کے
ایمان لے کر آؤ. ان کا ایمان کیسا تھا؟ پروردگار نے اصحاب پیغمبر کا ایمان کرتے ہوئے انتخاب فرمایا، ممتحن رب بن گیا. صحابہ امتحان دینے والے بن گئے. پھر ان کا امتحان رب کریم نے کس طرح فرمایا؟ جو کوئی صحابی بنا وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا، اپنی من خواہش سے نہیں بنا، اپنی محنت سے نہیں بنا، اپنی لیاقت سے نہیں بنا، اپنی صلاحیت سے نہیں بنا، اپنی استعداد سے نہیں بنا، اپنے علم سے نہیں بنا، اپنے علم سے نہیں بنا، اپنی جرأت سے نہیں بنا، اپنی بصارت سے نہیں بنا، اپنے خاندان کی وجہ سے نہیں بنا. جو صحابی بنا اس کا انتخاب خالق کائنات نے فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. جب پروردگار نے کسی صحابی کا انتخاب فرمایا، اللہ نے اس صحابی کے دل سے شرک کو نکال دیا، اس صحابی کے دل سے خرافات کو نکال دیا، اس صحابی کے دل سے اس فسق و فجور کی زندگی کو نکال کر اللہ نے صحابہ کے دلوں کو ایمان سے مسجل کر دیا، تقویٰ سے مسجل کر دیا، عقیدہ سے مسجل کر دیا، تمسک بالسنہ سے مسجل کر دیا، سیاست سے مسجل کر دیا، عدل سے مسجل کر دیا، حیا سے مسجل کر دیا، شجاعت سے مسجل کر دیا، سخاوت سے مسجل کر دیا، شجاعت سے مسجل کر دیا، بصارت سے مسجل کر دیا. رب کریم نے صحابہ کا آسمانوں سے انتخاب کر کے ان پہ راضی ہونے کا اعلان کر دیا. الحمدللہ. حضرت مولانا امین حمزہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. کہو الحمدللہ. اس کی کو بند کر دیں. اعلیٰ و سہل و مدد مرحبا. السلام علیکم حضرات. چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں حضرت اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا. میں عرض کر رہا تھا عظمت صحابہ کے ضمن میں یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصیان. پروردگار نے صحابہ کے دلوں کو تقوی سے مزین کر دیا. اللہ نے اصحاب پیغمبر کے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا اور اللہ نے ان کے دلوں کی تطہیر فرما کر اولئک هم الراشدون. صحابہ کو کہا گیا اولئک هم الفائزون. اصحاب پیغمبر کے متعلق کہا گیا اولئک هم المفلحون. یہ صحابہ ٹھہرے اولئک هم الفائزون. یہ اصحاب پیغمبر ٹھہرے یہ جنتوں کے وارث اصحاب پیغمبر ٹھہرے. زمین کی پشت پر نیلے آسمان کی چھت کے نیچے اگر یہ گلستان محمدی کے بہکتے پھول تھے تو صحابہ تھے. آفتاب نبوت کی جھلملاتی کرنیں تھی تو صحابہ تھے. گواہان نبوت تھے تو صحابہ تھے. حدیث کے پہلے راوی تھے تو صحابہ کرام تھے. اس کام کے لیے قربانیاں دینے والے سید الکونین حبیب کبریا جس جماعت کو دیکھ کر ان کے وضحا والے چہرے پہ تبسم آ جاتا وہ صحابہ تھے. جن کو دیکھ کر وضحا والا چہرہ تبسم فرماتا وہ صحابہ تھے. جن کو دیکھ کر کائنات کے امام حوصلے میں ہوتے وہ صحابہ تھے. جو بدر میں گئے سب کچھ چھوڑ کے گئے وہ صحابہ تھے. جو احد میں گئے سب کچھ قربان کرنے کے لیے پیش ہوئے وہ صحابہ تھے. جو خندق میں گئے وہ صحابہ تھے. جو حنین میں کھڑے ہوئے صحابہ تھے. جو خیبر کی میدان میں کھڑے تھے صحابہ تھے. جو فتح مکہ کے لیے فاتح
اور کون کون سی فتوحات کا آج تذکرہ کروں۔ پروردگار نے آج پھر امت کو یہ فتوحات کے دور کی ایک جھلک دکھا دی ہے۔ الحمدللہ وہ اصحاب پیغمبر تھے کہ جنہوں نے خدمات اور قربانیوں کی یہ حد کر دی تھی۔ اصحاب پیغمبر میں ہر ایک تھا جو اللہ سے محبت کرتے ہوئے جانے کٹا دینے کے لیے پیش تھا۔ ہر ایک تھا جو سید القرین پہ جانے قربان کرتے ہوئے پیش تھا۔ جو ہر ایک تھا جو آپس میں محبت کرتے ہوئے رحماء بینہم کی تصویر تھا۔ اشداء علی الکفار کی وہ تلوار تھا۔ کس کا تذکرہ کروں؟ یہاں تو میرے نبی سے محبت کرنے والا، سید القرین سے وفا کرنے والا، آمد مجتبیٰ پہ نثار ہونے والا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب مسیلمہ قذاب کے پاس کائنات کے امام نے حضرت حبیب کو خط دے کے بھیجا، مسیلمہ کے پاس پہنچے، مسیلمہ کو خط دیا، مسیلمہ نے خط دے کے پوچھا حبیب بتا کیا تو محمد رسول اللہ کو اللہ کا حبیب مانتا ہے؟ اللہ کا حضرت حبیب نے کہا میں محمد کریم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ پھر مسیلمہ نے پوچھا کیا تم مسیلمہ کو رسول اللہ نہیں مانتا؟ حضرت حبیب نے کہا میں مسیلمہ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ ایک بار پوچھا یہی جواب تھا، دوسری بار پوچھا یہی جواب تھا، تیسری بار پوچھا یہی جواب تھا۔ حضرت حبیب کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، حضرت حبیب کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت حبیب نے ہر سوال پہ کہا کہ میں محمد کریم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، مسیلمہ کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ حضرت حبیب نے شہادت پیش کر دی۔ حضرت حبیب بن زید کی ماں کو بتانے والے نے جب بتایا کہ آپ کا رختے جگر، آپ کا نور نظر اس طرح کٹ گیا، حضرت حبیب میرے نبی کے محبت کرنے والا وفادار تھا، ماں بھی اس کی صحابیہ تھی، کہتی اللہ میں جس طرح چاہوں، جس قدر چاہوں، جتنا چاہوں تیرا شکر ادا کروں، کر نہیں سکتی۔ میں نے اپنا بیٹا پالا اس لیے تھا کہ بیٹا میرا ہو، تیرے مصطفیٰ پہ قربان ہو جاؤں۔ کس صحابی کی بات کروں؟ یہاں تو ایک ایک کٹنے کے لیے یہاں میدانوں میں نظر آتا ہے، ایک ایک کٹتا ہوا یہ کردار اور یہ عظمت پیش کرتا ہے۔ بات جانوں کی نہیں تھی، یہ تو مال کے دینے ہوئے بھی آگے تھے، پیش تھے، سارا گھر کا مال بھی کوئی پیش کر دیتا ہے۔ جس نے محبت کی آدھا مال پیش کر دیا، کس نے گھوڑوں کے لینے لگا دی، کس نے مال و منال کو اللہ کے حبیب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ یہاں تو سارے قربانیاں دینے والے تھے۔ اسلام کو شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ صحابہ نے قربانیاں دی تھی، صحابہ نے کردار پیش کیا تھا، صحابہ عبادت میں بھی وہ بڑھ کر تھے، صحابہ ریاضت میں بھی بڑھ کر تھے، خدمات میں بھی بڑھ کر تھے، قربانیوں میں بھی بڑھ کر تھے۔ رب ذوالجلال نے صحابہ کی قربانیوں کی بدولت کہیں فتح مکہ کا نظارہ دکھایا، کہیں قادسیہ فتح ہوتا ہوا دکھایا، کہیں مدائن کے فتح ہونے کی خوشخبریاں حضرت فاروق اعظم تک پہنچی۔ 21 سال لگے، 20 سال کا عرصہ گزرا، لوگ قربانیاں دیتے رہے۔ اسی افغانستان میں دنیا دشمن تھی، اطاعت بنا کے آئی تھی، 48 ملک آئے تھے، اطاعت بنا کے آئے تھے۔ ملا عمر کے بیٹے تھے، ذبیح اللہ تھا، عبد الغنی برادر تھا، اور بڑے بڑے نام تھے، خدمات تھی، قربانیاں تھی، صبر تھا، استقامت تھی، عزیمت تھی، گمنامیاں تھی، قربانیاں دیتے چلے گئے، ہزاروں شہادتیں طالبان دیتے چلے گئے۔ اللہ نے امت کو یہ فتح کا منظر دکھایا، وہ فتح مکہ تھی، ایک یہ فتح کامل رب نے دکھا دی تھی۔ وہاں بھی معافیوں کا اعلان تھا، یہ عظمت صحابہ سے محبت کرنے والوں کی وہاں بھی معافیوں کا اعلان تھا، وہاں بھی معافیوں کا اعلان تھا۔ لا تثریب علیکم اليوم،
اور یہاں قابل فتح ہو رہا تھا اور سارے لوگوں کو معافیہ دینے کا اعلان ہو رہا تھا. کہہ دو سبحان اللہ. حضرات مایوسی اور اندھیرا یہ اس بندے کے لیے ہوتا ہے جو بزدل ہوتا ہے, جو اللہ پر عقیدہ اور ایمان نہیں رکھتا. آپ سب اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو؟ رات بلند کر کے کہو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو. پھر رب کریم نے اپنے وعدے جس طرح پہلے پورے کیے تھے, صحابہ سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے تھے, آج افغانستان میں اللہ کا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں؟ بولو ہوا کہ نہیں؟ 48 ملک آئے کہ نہیں؟ کامل فتح ہوا کہ نہیں؟ انشاءاللہ آپ جس محاذ پہ آج میدان عمل میں ہو, تم نے بھی بڑی شہادتیں پیش کی, تم بھی صبر و عزیمت کے آج پہاڑ بن کر دنیا کو دکھا دے ہو. آج دنیا بے بس ہے کہ ہم نے تو ان کا راستہ روکا, ان کے لیے ہم نے حالات کے اندر سختیاں پیدا کی, لیکن تدبر بھی تھا, حکمت بھی تھی, تنائی بھی تھی, صبر بھی تھا, عزم بھی تھا, استقامت بھی تھی اور عزیمت بھی تھی. انشاءاللہ وہ وقت اب اللہ آپ کو بھی دکھائے گا. جس طرح دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ قابل فتح ہو رہا تھا, رب ذوالجلال انشاءاللہ شہیدوں کے خون کی برکت سے وہ منظر دکھائے گا کہ انشاءاللہ دہلی کے لال قلعے پہ محمد عربی کا پرچم بھی لہرائے گا. جس طرح قابل فتح ہو رہا تھا, اللہ وہ وقت رب تمہیں دکھائے گا کہ انشاءاللہ سری نگر بھی فتح ہو رہا ہوگا. انشاءاللہ سری نگر بھی فتح ہوگا, دہلی بھی فتح ہوگا, نیو یارک بھی فتح ہوگا. کفر کے ایوانوں میں سیرت پڑھی جائے گی, کفر کے ایوانوں میں قرآن پڑھا جائے گا. انشاءاللہ رب ذوالجلال پاکستان کا بھی دفاع مضبوط رکھے گا. پاکستان کے اندر بھی کتاب و سنت کا آئین لاگو ہوگا. اسی پاکستان میں بھی لا الہ الا اللہ کا جس طرح دفاع پہلے تھا بعد میں بھی ہوگا. اس پاکستان کی سرحدوں کا بھی دفاع ہوگا. کشمیریوں کی, فلسطینیوں کی, امت کی ہر جگہ مدد ہوگی, امت کی عزت ہوگی, امت کا فتح ہوگی اور امت کے لیے انشاءاللہ اعزاز و اکرام ہوگے. دیکھتا بھی تیرے مان کا آرام میں لڑنے, کبھی خوشیوں میں, کبھی دریاؤں میں, دیاسانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے دبتے ہوئے صحراؤں میں. دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, پہلے ظلمات میں لڑا دیے گھوڑے ہم نے. انشاءاللہ آخر